فاتح کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر جو باتیں کی، جو ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا رہا، جو ہمیشہ فلسطین کے مظلوموں کے حق میں بولتا رہا. جی جی عملاً کیا کر سے بولتا نہیں بلکہ کیا. لیکن اگر آج اسے شہید کر دیا گیا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ ہمیں اللہ کے وعدے پر بھی یقین. چار مسٹیک وہ ہے کہ مظلوم ہمیشہ ہی رہتا ہے اڑانوں میں، ظالم کی کبھی اونچی پرواز نہیں ہوتی. یاد نہیں تم کو اس دور کے شیطانوں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. قرآن کا وعدہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اور اس کے بعد یہ جو آیت مورا پڑھتے ہیں نا، وہ قرآن مجید کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آیت ہی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ بھیا ایسا ہے کہ ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، منزل امتحان میں ہے، امتحان میں جو ہے وہ ہم گھبرائے ہوئے نہیں. آزمائش ہے انشاءاللہ جو ہے بالکل یہ ہمیشہ ہماری زبان پر رہتا ہے جو کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بالکل آئے ہیں تو جانا ہے اللہ کی عبادت میں، گھبرائے نہیں. کمسلی رحمات سکھا بھی قرآن نے کن کے بارے میں کہا یہ مثل گدھے تھے. تو ہم نے تو کبھی بھی گدھوں کو شیر سمجھا ہی نہیں. غلط کہنا. حقیقت یہ ہے کہ ڈرے ہوئے وہ لوگ ہیں، خوفزدہ وہ ہیں کہ جو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے گدھوں کو شیر سمجھ کر جو ہے ہمیشہ ان کے قدموں میں سر جھکائے. ہمیں تو الہی وعدے پر اتنا یقین ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ما ننسخ من آیت او ننسخ نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقین ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ کرتے ہی نہیں، بلاتے ہی نہیں جب تک اس سے بہتر یا اس کے برابر دوسری کوئی آیت نہ لے آئے، نشانی نہ لے آئے. تو ہمیں یقین ہے کہ اگر ہمارے رہبر کو شہید کیا گیا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے یا تو ہم اس سے بہتر اس کے برابر اس کے جیسا کوئی نہ کوئی لے کر آئیں گے، اور بالکل انشاءاللہ لے کر آئیں گے. بالکل یقین ہے. اور یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا کہ گھبراہٹ نہیں سے دیکھیے ایسا ہے کہ دل کا خوفزدہ ہونا، رنجیدہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. بالکل دل محزون ہے، اس لیے ہمارا بہت بڑا خسارہ، نقصان، گھاٹا. لیکن ہم مطمئن قاتل گھبرایا ہوئے، مارنے والے گھبرائے ہوئے. جی جتنی بھی دشمن طاقتیں ہیں وہ سب کے سب گھبرائے ہوئے کہ ابھی ہمیں کتنا مارنا پڑے. وہ مارتے مارتے گھبرا گئے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے الحمدللہ جی میں نے کہا جب کی شہادتوں سے جو ہے ہمتیں پست نہیں ہوتی.
شہادتوں سے حوصلے پست نہیں ہوتے، شہادتوں سے حوصلے بلند ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل امریکہ جتنے بھی دشمن کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے عظیم رہبر کو انہوں نے قتل کر دیا تو اب ہو گیا نہیں. اگر آپ دیکھیں گے راہ خدا میں، راہ حق میں اپنی جان دینے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے اب نجات کتنوں کے دل میں جو ہے یہ جذبہ جو ہے اور پیدا ہو. نجات کتنے آگے بڑھے پیچھے پیدا کوئی نہیں. کوئی بھی کیوں؟ اس لیے یاد رکھتا وہی ہے جس کا حسین سے تعلق نہ تو کربلا حسین ہی. اور حسین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ یاد رکھو اگر جینا ہے تو عزت سے جینا ہے تو سر اٹھا کر رکھیے. اور مولا حسین نے میدان کربلا میں باطل کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر جو ہے بتا گیا ہے کہ ایسا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. میں نے کیا کہا کہ خوف ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم. چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں، لیکن نہیں، اللہ اپنے نور کو. یہی وجہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چلا بالکل بھی یقین ہے اللہ کے وعدے پر. ہمیں یقین ہی نہ ہے اللہ کے وعدے پر کہ اگر اس نے ہمارے عظیم رہبر کو اپنے پاس بلا لیا انہیں. اور ظاہر سی بات ہے کبھی آپ ہی میں سے بتانا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوتی ہے. یہ جس مقصد کے تحت آگے بڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، آج وہ جذبہ جہاد ہمارے اندر ہونا چاہیے. لوگ بولتے ہیں اس لیے مولوی نے جہاد بول دیا، فوراً جو ہے اپنا نمبر بڑھتا ہے. حضرت وہ کہاں ہے کوئی جاننا حافظ میں بولے وہ مسجد معصومین میں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ سیا ہوئے مجھے سونے میں سوا بولے وہ ایسا بولا. جہاد ہے، اقرار کل بھی کا اظہار ہم نے کیا، آج بھی ہے اور کل بھی کریں گے. وہ جذبہ جہاد جو انہوں نے کائنات کے بزدل مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی، آج وہ جذبہ جہاد ہم چاہتے ہیں کہ پورے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو جائے. ہم ہر اعتبار سے رب کائنات کی رضا کے لیے اسی راستے کو چن رہے ہیں، اور اگر اس راستے میں ہم شہید بھی ہو جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہم بہت بہت خوش نصیب سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قبول کیا. ہمیں چاہیے کہ وہ جذبہ جو قوم سے، اسلام سے انہوں نے رکھا تھا اور اس کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ ظالموں کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے. انہوں نے کبھی سر جھکایا نہیں، ان سے جو دوستی نہیں کی، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہمیشہ حق کے پرچم کو بلند کیا. میں رب کائنات سے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ رب العالمین پوری کائنات کے اہل ایمان کو جو تھوڑا بہت جھٹکا لگا ہے تو ہم اس کے بدلے ان کے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ان کا وہ راستہ، عملی راستہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں تھا، جس پر وہ عمل کر رہے تھے، کہ باطل کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ حق کے پیغام کو پیش کریں. رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما.
فرما. اے اللہ اس شیعہ سنی اتحاد کو قائم دائم رکھ. اے اللہ نظر بس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ علی خامنہ صاحب کی جو شہادت ہوئی عالم اسلام کے لیے وہ قربانی قبول فرما. اے اللہ ہم کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ پاک تمام پسماندگان کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. یہ بول رہا ہوں کہ میرے آج مسجد معصومین نے ہمارا پورا ہندوستان آ ہوا ہے. بے شک ہر آدمی آیا ہوا ہے, ہر مذہب کا, ہر فرقے کا. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ ہم آئے, وہ بھی آپ کی مہربانی, ان کی محبت میں. ہم ان کے لیے آج بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ان کی درجہ بلند کریں. اور آپ لوگوں کا شکریہ میں ادا کروں گا نہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو دے دو پرسان دیا, اپنا سب کا حق ہے. ہماری پوری قوم پر نقصان ہوا ہے, اللہ نے ہماری بھرپائی کرے. اللہ آپ اس حساب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعائیں. اس وقت جو سانحہ ہے وہ ہماری قیادت کے گزر جانے کا ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے اللہ نے بہت چیزیں آسان کی. ہم نے کہا کہ 5th اور 4th 5th 6th 7 7 لیئرز تک لیڈرشپ کو انہوں نے کھڑا کیا. اتنوں عمر ہو گیا, اتنوں کی شادی. ہمارا تو فلسفہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ. اگر جو فیصلہ ہماری زندگی کا اللہ کرے گا ہمیں منظور. اگر وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا لے, ہم سے جتنا کام لینا چاہتا ہے لے لے گا. لیکن ہمیں جو ہے کہ خوف دلا کر, ڈرا کر, دھمکا کر, دباؤ بنا کر ہم جو ٹھکانے سے ہم اپنی آواز خود ہیں, اپنی آواز رکھتے ہیں. اس آواز کی قدر کرنی چاہیے. اور جو لوگ استنجا کرنا بھی نہیں جانتے قوم کرتے, جن کو پاکی کی تمیز نہیں ہے, وہ اگر کوئی زندگی کا درد لینا چاہے تو اللہ کے جو اپنے سول میٹرز کے اندر اتنے بے شرم ایکسیڈنٹ فائل جیسے گھناؤنی دنیا کا سب سے بڑا اسکینڈل سامنے رہیں گے اور ظلم و جبر کے خلاف دیں گے. اور یہی جو راہ ہے مسلمانوں کو عزت و وقار زندگی کے اندر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کو عزت و وقار دے. ہم اس موقع پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ان کی مغفرت کی دعا کرنا تو بس ہے, لیکن ان کے درجات میں بلندی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نشر قدم پر ہر موقع کی تربیت ہوگی. اور اس کے نتیجے میں عالم اسلام کے اندر ایک بیداری. مجھے یقین ہے کہ ایران میں شہادت سے اور موٹیویشن پیدا ہو اور ان یہ ٹوکر اٹھے گی اور یہ شہادت انشاءاللہ کو اتنی مضبوطی سے کھڑا کرے گی کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی دھجیاں اڑانے کے لیے انشاءاللہ اور ہو گئے انشاءاللہ. اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہم سے ہے ابھی سے یہ وعدے کہ ہم مکلف اگر ہیں تو اللہ ہمارے ہاتھ میں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, حیثیت و کردار عام مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے, اور ظلم و جبر کی کتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ زمینوں سے اس کو نیست و نابود کر دے اور حق کے پردہ کو دنیا میں لہراتا ہوا نکلنے کے تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بہادر ایسا انسان نہیں. جیسا مولانا نے وہاں سنا ہے کہ بھائی ایک نشانی ہٹاتا تو دوسری نشانی ویسی ہے اس سے بہتر بڑھے. آج ایسا لگتا ہے کہ یہ خمینی صاحب سے بھی بہتر ہے ایسا ہے. اور یہ کیا ہے یہ شہادت کے بارے میں آیت اللہ مدعی ہوتا ہے a drop of blood of the martyr create types of the blood in the society. ایک شہید کا ایک خون کا قطرہ سوسائٹی میں جو ٹنرز خون بڑھا. آج میں نے جو پروگرام ہوا تھا کہ بچوں کو جوش میں آ گئے تھے. ہاں ہمارے لبے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بچے جو تڑپ رہے تھے کل کے پروگرام میں ہوئے. تو یہ جو ہے ایک مقدار سی کشش رہتی ہے. شہید میں ایک ایسی کشش رہتی کہ وہ کوئی فرقے کا ہو, کوئی ذات کا ہو, کوئی اس کا ہو, انہیں اٹریکٹ کرتا. اور وہی کربلا میں ہوا. اور یہاں آج بھی جو خامنہ صاحب کے جو عاشق ہیں ہر قوم میں پیدا ہو رہے, ہر اس میں پیدا ہو رہے. یہ نہیں کہ صرف شیعہ کے رہنا ہے بلکہ ہر کمزور اور آپریٹ پرسن جو ہے مستضعفین کے وہ لیڈر بن رہے تھے. اور یہی جو ہے وہاں کی قیادت کا جو ہے
ये बेसिक प्रिंसिपल है. जी अली साहब. यार खान प्रदेश उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र. साथियों, जिस तरह से हयातुल अली रहमानी साहब का जो जालिमों ने जो है जालिम एक्सपोज हो चुका है, दुनिया का जालिम है तो, और जो मजलूम को साथ देने वाले, हक अधिकार के लिए लड़ने वाले, जो जालिमों के खिलाफ खड़े रहने वाले, जो मजलूमों का साथ देने वाले, ऐसे शख्स हमारे बीच में नहीं है. ये हमारे लिए बहुत दुख और इसकी अफसोस की बात है, क्योंकि आज जो भारत के अंदर जालिम दुनिया के अंदर एक्सपोज हो चुका है, उस तरह जालिम भारत के अंदर भी एक्सपोज हो चुका है, पर हम लोग उसको देख नहीं रहे हैं. क्योंकि यहाँ जो जालिम है वो 3.5% है भारत का जालिम, और मजलूम जो है 85% है, 85% भारत में मजलूम है. और मजलूम कौन है ये मुसलमानों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर हम जाके पूछेंगे भारत में जालिम कौन है, मजलूम कौन है, उन्हें इस बात का पता नहीं है. मैं आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मजलूम जो है हमारे भारत के अंदर है कौन, वो हमारा भाई है. मजलूम ही मजलूम का साथी होता है, जालिम कभी मजलूम का साथी नहीं हो सकता. इस तरह से शहादत जो हमारे आयतुल खामेनी साहब को दी है, उस शहादत को अल्लाह दर्जा बुलंद करे उनका. मैं सभी से ये दुआ करता हूँ, सभी से ये करता हूँ कि हम लोग भी जो है हमारे आने वाले नस्लों को उनके जो किस्से है ये सुनाए, और हर बार उनकी जो है बातें हमारे बच्चों को नहीं. सर क्या कहेंगे आज जो ताज़ीती प्रोग्राम यहाँ लिया गया है? हम तमाम लोग जो मस्जिद मासूमी में जमा हुए हैं इस मौके पर, जबकि आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत पर एक ताज़ियती नशिस्त वाक़ई की गई थी, उसमें हम लोग शामिल हुए हैं. इस मौके पर हम लोगों ने मुख्तलिफ जाविये से उनकी ज़िंदगी में भी बात की और मतलब मुसलमान को पैगाम देने की हमने कोशिश की कि ला शर्क़िया ला गरबिया, इस्लामिया कोई शिया सुन्नी नहीं. इस मौके पर बातिल हमको अहले ईमान की सूरत में देख रहा है, हम सब अहले ईमान कलमा को एक है. इस मौके से हम ये पैगाम देना चाहते हैं. शहादत क्योंकि मोमिन का मकसूद और मतलूब होता है, इसलिए ये हम इसको नुकसान नहीं समझते, बल्कि उम्मत मुस्लिमा में इंस्पायरेशन का एक और ज़रिया होता है. इस हवाले से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और उनकी जैसी सिफ़ात उम्मत मुस्लिमा में पैदा हो. दूसरी चीज़ ये भी हम कहना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो दर्दनाते उठ रहे हैं वो अपनी आफियत की खैर मनाएंगे. ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक आज काम कर लिया है तो ज़िंदगी उनको ऐसी मोहलत दी. हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह वो ज़लील व ख़ार होंगे और ये अमेरिका और इसराइल और इनके जितने लवाक़ीन हैं, जितने इनके दोस्त अहबाब हैं, ये सब रुसवा होंगे और हमारी आंखों के सामने ज़लील व ख़ार इंशाअल्लाह. इसलिए कि जुल्म की इंतहा को पहुँच गए और जुल्म कभी पनपता नहीं, जुल्म कभी फलता नहीं. इस हवाले से हमें पैगाम. जी सर क्या कहेंगे आज जो ताज़ीती प्रोग्राम लिया गया है इसके बारे में? हम ज़्यादा कुछ कहने के सिर्फ हमें इतना ही कहना है कि अगर हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सारी दुनिया को जो है वो हमेशा बातिल के मुकाबले में जो है वो खड़ा रहना चाहिए. हमें हमेशा जो है वो हक़ की हिमायत में आवाज़ उठाते रहना चाहिए, हक़ की हिमायत में बोलना चाहिए. इसलिए कि जिस शहीद के लिए जो है ये ताज़ियती जलसा रखा गया है, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था. ब्राज़ील शहीद आयतुल्लाह अली खामनई साहब की अगर हम ज़िंदगी को देखेंगे, मरते दम तक आखिरी वक्त तक उनका मकसद ही यही था कि लोग जो है वो अगर बोले तो हक़ की हिमायत में बोले, मज़लूम की हिमायत में बोले और हमेशा मज़लूम की मदद के लिए वो खड़े रहे. जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी से हमें ये दर्स मिला है और उन्होंने जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दर्स लिया है कि इंसान को हमेशा जो है
हक़ की हिमायत में बोलना चाहिए, मज़लूम की हिमायत में बोलना चाहिए। और हम जो यही पैगाम लोगों को देना चाहते हैं कि अगर इंसान है, इंसानियत वाला दिल जो है वो सीने में है, तो हर एक को जो है वो जालिम के खिलाफ और मज़लूम की हिमायत में बोलना चाहिए। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करना था। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।